العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے درس میں سماعت فرمایا کہ رب العالمین نے تفرقہ بازی سے، اختلاف برائے اختلاف سے منع فرمایا ہے، اور ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں عناد پیدا ہو، بغض حسد پیدا ہو، اور جس کی وجہ سے بندہ کفر تک چلا جائے، ایسی صورت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرات کو مزید اس فرقہ واریت کے جو نقصانات ہیں ان کے متعلق آپ حضرات کو عرض کروں گا۔ الحمدللہ آج اسی سلسلے میں گفتگو ہے، چند منٹ کی گفتگو ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی فرقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مذہبی فرقہ، سیاسی فرقہ ہوتا ہے، اقتدار کا فرقہ ہوتا ہے، قومیت لسانیت کا فرقہ ہوتا ہے، یہ گروہ بندیاں جو ہیں ان کو فرقہ کہا گیا ہے۔ حالانکہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر یعنی فضیلت نہیں دی، بلکہ سبھی کو ایک ہی فرمایا، اور فضیلت عظمت شان صرف اس کو دی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور باقی چاہے عرب کا مسلمان ہے چاہے وہ عجم کا مسلمان ہے، مطلب ہے کہ وہ ایمان کے درجے میں برابر مطلب ان کی حیثیت ہے۔ ہاں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، چاہے وہ یعنی کالا ہے، چاہے وہ اجمی ہے، چاہے کہیں کے رہنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنا دیا ہے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ذات پات کا معاملہ، یہ زبان کا معاملہ، یہ علاقے کا معاملہ، یہ مشرق مغرب کا معاملہ اٹھا کر ہم کہیں کہ ہم افضل ہیں۔ افضلیت صرف اس بات پر ہے کہ جو بندہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ افضل ہے، وہ شان والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ فلہذا یہ گروہ بندیاں جو ہیں صرف مذہبی نہیں ہیں، بلکہ ہر صورت میں ہر یعنی مطلب کہ ہر طریقے سے جو قوم کو، جو امت کو یعنی گروہ بندی میں تقسیم کر رہی ہے، سیاسی وابستگی ہی کیوں نہ ہو، جو ان کی وحدت کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ فرقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے جب بھی فرقہ واریت ہوتی ہے تو لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خبردار نہیں تھا، کم علمی میں اس نے ایسا کر دیا، نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی قوم نے یہ فرقہ بندی کی ہے تو انہوں نے لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو علم دے دیا تھا۔ علم آنے کے بعد، عالم بننے کے بعد، جان پہچان ہونے کے بعد، بغیم بینہم، ان کے اندر جو مادہ تھا نا سردار بننے کا، ان کے اندر جو مادہ تھا نا کہ مطلب لیڈر بننے کا، وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کا، ایک دوسرے کو شکست دینے کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، اس وجہ سے وہ تفرقے پیدا ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کم علمی کی وجہ سے نہیں ہوتے کوئی بھی معاملہ، اگر علم نہ ہو تو چلاکیاں کہاں سے کی جائیں گی، دھوکہ کیسے دیا جائے گا؟ لیکن وہ صاحب علم ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دین کی خدمت کرنا یا امت کی خدمت کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مطلب رہنما کے طور پہ نمایاں کرنا، اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ سامنے لے آنا۔ اور اسی وجہ سے اگر وہ پچھلی راہ پہ چلتا رہے جس پہ ساری لوگ چل رہے ہیں تو اس کو کوئی نہیں پہچانے گا، یہ تو اپنے نمبر پہ آئے گا نا۔ اس لیے یہ وہ لین توڑ کر، یہ وہ لکیر توڑ کر یہ اپنی راہ اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے سبھی کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ کوئی پھر اس کے حمایتی بن جاتے ہیں، کوئی اس کے مخالف بن جاتے ہیں، اس کو شہرت مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بغیم بینہم، ان کے اندر جو بغاوت کا مادہ ہے نا، یعنی اس وجہ سے یہ فرقہ واریت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، ایک میں نے کل عرض کیا تھا یہ جو فرقہ واریت کا گناہ ہے یہ شرک سے بھی بدتر ہے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا نگران بنایا اور اپنا نائب بنا کر آپ کوہ طور پر چلے گئے تورات شریف لینے کے لیے، آپ نے وہاں پہ 40 دن کا چلا کیا تو پیچھے قوم جو ہے اس نے یعنی گائے کے بچے کی نا بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہے تو دیکھا قوم جو ہدایت یافتہ تھی وہ اب بچڑے کی توبہ
ان کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے میرے بھائی ابراہیم جب تمہارے سامنے میری قوم گمراہ ہو رہی تھی، شرک میں مبتلا ہو رہی تھی، تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے، تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے منع کیا تھا لیکن قوم ڈٹ گئی تھی، اور آخری راستہ تھا کہ تلوار اٹھائی جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ان کے درمیان اختلاف تو پیدا ہو جاتا، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ بھائی مجھے خوف ہوا کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ پھر یہ کہو گے کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کا انتظار کیا۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں؟ قوم شرک میں مبتلا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خود سمجھائیں گے، کیونکہ میرے سمجھانے سے یہ سمجھیں گے نہیں بلکہ ضد پر اتر آئیں گے۔ اگر جہاد کیا جائے گا تو کچھ مخالف بن جائیں گے، کچھ موافق ہو جائیں گے، تو یہ فرقہ بندی جو ہے یہ پھر یعنی قائم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انتظار کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرک گوارا کر لیا، تفرقہ ڈالنا گوارا نہ کیا۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے ان پر حکم صادر فرمایا کہ تم نے شرک کیا ہے، تم سب کافر ہو گئے ہو۔ تو پھر لوگوں کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، فرقہ بندی تو ختم ہو گئی نا، اور ان کے دل میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، انہوں نے کہا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی راہ یہ اختیار فرمائی، فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تو پھر اپنی جانوں کو قتل کرو اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو۔ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، تو کچھ قتل ہو گئے، کچھ بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئے، جو بچ گئے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب اس قوم نے، اور اس قوم کا درجہ پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی تھی۔ وہ قوم ایسی نہیں تھی، فرمایا عالمین پر فضیلت دی تھی، بنی اسرائیل کو جہان پر فضیلت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی شان والی قوم تھی۔ لیکن جب اس نے فرقہ بندی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ تو پھر جب وہ فرقہ بندی پر آ گئے، فرقہ بن گئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر غربت، مسکینی اور ذلت کو مسلط فرما دیا، ان پر غضب فرما دیا، یعنی کہ ان کو عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ کہاں وہ فضیلت، کہاں یہ ذلت؟ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ جب انہوں نے شرک کیا تو شرک کی توبہ کی رب نے راہ نکال دی کہ ایسے تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ فرقوں میں بٹے تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے درمیان اختلاف بڑھتا گیا حتیٰ کہ ان سے وہ فضیلت بھی چھین لی گئی اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، اور توبہ کی کوئی راہ ان کے لیے نہ نکل سکی، اور قیامت تک وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے فرقہ بندی کا تعلق، اور آج ہمارا یہ حال ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ بھی ہے من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے فرقے بنائے ہیں ہر بندہ اپنے فرقے پر خوش ہے، اور اسی خوشی کی وجہ سے توبہ کی طرف نہیں آ رہا، اسی کی وجہ سے راہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہا، کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے بس میں ٹھیک ہوں باقی سارا جہان خراب ہے۔ اب صرف یہ علماء کا اختلاف نہیں، بلکہ اگر ایک جماعت کو بھی دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنی جگہ پر ایک فرقہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے کو ایسے نظروں سے دیکھتا ہے جیسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس میں تو متقی پرہیزگار ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، دوسرے سبھی جو بیٹھے ہیں یہ سب جہنمی بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے بڑے بڑے فیصلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی۔ ایک شخص آیا ہے نحیف، کمزور، یعنی ضعیف العمر شخص آیا ہے، لاٹھی کے سہارے پہ آیا ہے، اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور مختصر پڑھی ہے، یعنی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اسے وہ کھڑا نہیں ہو کر پڑھ رہا تھا، ایسے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے جب اس بندے کو دیکھا نا جس نے مختصر نماز پڑھی ہے، انہوں نے کہا بھائی جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ سامنے جنتی کھڑا ہے۔
اس جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لیجئے، یہ جنتی کھڑا ہے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا، مسجد سے باہر گیا تو ایک بندہ اس کے پیچھے چلا گیا، اس نے اس کو راستے میں روک کر کہا، بزرگوں صحابہ کرام آپ کے متعلق ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں۔ صحابہ نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا، صحابہ نے کہا یہ جنتی ہے، انہوں نے کہا تمہارے متعلق ایسا کہا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرے دوستوں نے وہ بات کہی ہے جن کا ان کو علم نہیں ہے۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں؟ ایسی بات کہی ہے جن کا ان کو علم نہیں ہے، یعنی جنت دوزخ کا مالک رب ہے، جس کو چاہے گا جنت عطا فرما دے گا، جس کو چاہے گا دوزخ میں بھیج دے گا، یہ اس کا فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے انہوں نے اپنے ظن سے کہی ہے، علم سے نہیں کہی، کیونکہ ان کے علم میں نہیں ہے میں کہاں جانے والا ہوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے جس پہ مجھے یقین ہے، جس پہ مجھے اعتماد ہے، جس پہ مجھے امید ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے ایک ہرا بھرا گلشن ہے، ایک ہرا بھرا باغ ہے، اور اس باغ میں کھڑا ہوں اور میں نے ایک دیکھا ایک ایسا مینار ہے، پلر ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچا ہوا ہے، کسی کو اٹھانے والے نے مجھے اٹھایا اور اس کے آخری کنارے پر ایک کڑا تھا اور اس نے مجھے کڑا ہاتھ میں تھما دیا، اس نے کہا مضبوط ہوں، میں نے کہا مضبوط ہوں، تو پھر اس نے وہ پلر جو تھا میرے پیروں سے نکال دیا، میں نے اس کڑے کو پکڑا ہوا ہے اور میری آنکھ کھل گئی ہے۔ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام، وہ نحیف جو تھا، کمزور جو تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ بن سلام صحابی تھا۔ فرمایا اے عبداللہ بن سلام، جو تو نے ہرا بھرا گلشن دیکھا ہے یہ گلشن اسلام ہے، تجھے مبارک ہو، تم دائرہ اسلام میں آ گئے ہو، اور جو تم نے پلر دیکھا ہے، مینار دیکھا ہے، یہ اسلام کا رکن تھا اور تو نے اسلام کے ارکان کو تھاما ہوا ہے، اور جو وہ کڑا تھا تمہارے ہاتھوں میں لنفسام لہا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عروۃ الوثقی لنفسام لہا، کہ جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے ہاتھوں میں تھا نا کڑا، وہ تمہارا ایمان تھا، اللہ تمہیں اس پر استقامت عطا فرمائے، تم قائم و دائم رہو۔ حضرات مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے، لیکن وہ اپنے آپ پر فخر نہیں کر رہے ماشاءاللہ جی مجھے بشارت مل گئی ہے، نہیں، پھر بھی معاملہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں، امید بھی ختم نہیں کر رہے۔ اور یہاں پر تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کی نماز نہیں ہوئی، جی اس کا تو مسئلہ یہ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خدا ہی ہم بن کر بیٹھے ہیں، کسی کے ایماندار کے ہونے کے، جہنمی جنتی ہونے کے فیصلے بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ وہ روش ہے جس سے ذلت آئے گی، جس کی وجہ سے غربت آئے گی، جس کی وجہ سے اس سے اگلی آیات کریمہ جو ہے آپ حضرات سن لیجئے گا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے تفرقے بنا لیے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر میرا عذاب ہوگا۔ یہ تفرقہ بندی جو ہے، یہ جو نفرت کا بیج ہے، یہ اپنے قریب نہ آنے والی جو روش ہے، تو یہ ایسی ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، جو ذلت کو دعوت دیتی ہے، جو غربت کو دعوت دیتی ہے، حتیٰ کہ اگلی آیات کے اندر ہے یہ کفر والا معاملہ ہے۔ قیامت کے دن پتہ لگے گا کس کا چہرہ سیاہ ہے، کس کا چہرہ روشن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے اندر پیار پیدا کرو، کسی کے اندر خامی ہے تو پیار سے سمجھا دو، مفتی بننے کی اور کسی کی تقدیر جنتی جہنمی ہونے کے فیصلے مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے شاید ہو سکتے اعمال قبول ہو جائیں، ہم پچھلی لائن میں کھڑے ہو جائیں جواب دی کے لیے کہ تم کون ہوتے تھے میری جگہ پہ حکم لگانے والے، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب کا سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گنہگار شیاکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہم اپنی ہزار خامیوں کے باوجود اپنی ذات سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح کسی دوسرے کی خامیوں کو بھی نظر انداز کر کے ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا العالمین۔